نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے تو آج میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ جملہ فعلیہ میں ہم فاعل کے علاوہ کچھ جو مزید اس کے اجزاء ہے وہ ایڈ کر لے، اس سے پہلے آئی تھاٹ کہ کچھ جملہ فعلیہ کے بارے میں کچھ مزید قواعد جو ہے تھوڑے بہت وہ ہم ڈسکس کر لیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم وہ موازنہ کر لیں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کے درمیان، تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں، وہ ہوگا جس کے منیمم دو اجزاء ہوں گے، فعل پلس فاعل، اور فاعل ہم نے کہا تھا کہ حالت رفع میں ہوگا، یا تو اس کے اوپر پیش ہوگی، یا آنی ساؤنڈ کے ساتھ ہوگا، یا اونا ساؤنڈ کے ساتھ ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ اس کے جو اجزاء ہے وہ ہے مبتدا پلس خبر، اور اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں مرفوع یعنی رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مبتدا معرفہ ہوگا، خبر نکرہ ہوگی، اور عدد میں اور جنس میں ان دونوں میں آپس میں مطابقت ہوگی۔ تو یہ ایک جنرل سی بات ہو گئی۔ جملہ فعلیہ میں پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ کا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے تو ہم نے کہا تھا وہ جو پورا گردان کی جو چارٹ تھی 14 صیغے، 14 کے 14 صیغے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر میں کہنا چاہوں تم نے مدد کی، تو تم کا مطلب ہے کہ تو حاضر کا صیغہ ہے، مذکر ہے، اور مدد عرب استعمال کرتا ہے نصرہ، تو وہ اب فاعل چونکہ آپ کو ضمیر کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو آپ اس 14 صیغوں میں سے اس کا صیغہ اٹھا لیں گے، تو وہ کیا تھا؟ فعلتا، تو کیا تھا؟ نصرتا۔ تو نصرتا کا مطلب ہے تو نے مدد کی، ہم نے مدد کی، تو وہ تھا فعلنا، جو 14 جو 14واں صیغہ ہے وہ ہو جائے گا نصرنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو پھر آپ نے ان 14 صیغوں میں جو بھی سینٹنس ہے اس کے حساب سے وہ پرٹیکولر صیغہ اٹھائے، اور وہی آپ کا جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایک صیغہ ہم نے کہا تھا کہ اٹ سیلف جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، دوسری بات ہم نے کی کہ اگر آپ کا فاعل ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ضمیر کی صورت میں ہو، کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ زید نے مدد کی، تو اب وہ زید نظر آ گیا، پہلے ضمیر تھا اب نظر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ عرب میں کہ فعل پہلے آتا ہے اور اس کے بعد فاعل آتا ہے، تو ہو گیا نصرہ، اور فاعل ہم نے کہا تھا ہمیشہ مرفوع ہوگا، رفع حالت میں ہوگا، تو نصر زیدن۔ تو یہ ایک ہم نے بات کی۔ دوسری پھر ہم نے بات کی کہ آپ کے فاعل جب نظر آ جائے، جب ظاہر ہو جائے، اس میں ظاہر کی صورت میں
تو پھر آپ نے جو ٹیبل تھی، وہ جو گردان تھی، اس میں صیغہ نمبر 1 فعل والا صیغہ، اور صیغہ نمبر 4 فعلت وہ والا صیغہ، اگر آپ کو وہ ٹیبل یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہلا اور یا چوتھا صیغہ اٹھانا ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا جو اسم ظاہر ہے وہ اگر مذکر ہے تو آپ نے اس گردان کا جو پہلا صیغہ ہے وہ اٹھانا ہے، اور اگر آپ کا فاعل مؤنث ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ فاطمہ نے مدد کی، تو یہ ہو جائے گا نصرت فاطمہ، تو ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پہلا صیغہ ہے اس میں ظاہر کی صورت میں، پہلا صیغہ مذکر کے لیے، اور چوتھا صیغہ فعلت نصرت وہ آپ نے مؤنث کے کیس میں اٹھانا ہے، اور بقایا جو 12 صیغے ہیں پھر وہ آپ کے کسی کام نہیں ہیں، اس کو پھر آپ نے یوز نہیں کرنا ہے، ان کو تب یوز کرنا ہے جب آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہو۔ اچھا، پھر ایک اور بات، ایک اور قاعدہ جو کہ نوٹ کرنے والا ہے کہ فاعل جتنے مرضی ہو جائے، اس میں ظاہر ہو لیکن جتنے مرضی ہو، تو آپ کا وہ جو فعل ہے وہ پھر وہی پہلے والا ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں زید اور حامد اور محمود نے مدد کی، یا محمود بیٹھے، فعل چینج کر دیتے ہیں۔ تو بیٹھنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے جیم، لام اور سین، جلسہ، مجلس، جالس، جلوس، ٹھیک ہے، جلسہ۔ تو فعل آ جائے گا، چونکہ یہ سارے مذکر ہیں اور ظاہر ہے، تو گردان میں سے پہلا صیغہ، تو یہ ہو جائے گا جلسہ۔ فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے تو زید و حامد و محمود، تو جلسہ زید و حامد و محمود۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل جب ظاہر ہو اور جتنے مرضی ہو، بے شک 100 ہو، 150 ہو، 250 ہو، فعل آپ نے وہی رکھنا ہے پہلا مذکر کے کیس میں۔ انہی کو میں چینج کر لیتا ہوں اور میں مؤنث لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ تو جانا، اس کے لیے جو مادہ ہے وہ ہے ذہبہ۔ تو اب ذہبہ چونکہ یہ آپ کے فعل، آپ کے جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گئے اور مؤنث ہے، تو آپ نے اب چوتھا صیغہ اٹھانا ہے۔ تو جس طرح چوتھا صیغہ تھا نا فعالت، تو یہ ہو جائے گا ذہبت۔ تو ذہبت زینب و فاطمۃ و عائشۃ، کہ میں یہاں زید لکھ دیتا ہوں کہ زید اور فاطمہ اور عائشہ اور زینب گئی یا گئے۔ ٹھیک ہے، تو زید بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، عائشہ بھی ہے، زینب بھی ہے، اور سب کے سب چلے گئے۔ اب میں نے کون سا صیغہ اٹھانا ہے؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ چونکہ مؤنث زیادہ ہے تو وہ چوتھا صیغہ اٹھانا چاہیے، اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مجھے لکھنا چاہیے تھا کہ ذہبت فاطمۃ و عائشۃ و زینب
اور زیدن، یہ مجھے چاہیے تھا کہ میں لکھتا، لیکن نہیں، فاعل جتنے مرضی اس میں مؤنث شامل ہو، لیکن اگر کہیں ایک بھی مذکر درمیان میں ہے تو پھر آپ نے صیغہ مؤنث والا نہیں اٹھانا، پھر آپ نے مذکر والا ہی اٹھانا ہے۔ تو یہ بن جائے گا ذہب زید و فاطمۃ و عائشۃ و زینب۔ اچھا جی، ایک اور رول، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، نہیں آ رہی تو ایک دفعہ پڑھے، پھر ریوائنڈ کرے، دوبارہ پلے کرے، اور اس ویڈیو کو تب تک دیکھتے رہیں جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک اور قاعدہ کہ اگر آپ کا جو فاعل ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو، ٹھیک ہے، تو غیر عاقل ہم نے کہا کہ وہ ہوں گے جمع مکسر، ٹھیک ہے، وہ عاقل ہم نے کہا کہ انسان، فرشتے اور جنات ہوتے ہیں، اور بقایا ساری چیزیں غیر عاقل ہیں۔ اچھا جی، اب میں ایک لفظ لکھتا ہوں جمل، یہ ایک اسم ہے جو کہ اونٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے جمال، یہ غیر عاقل ہے اور مکسر ہے۔ تو اب اگر میں کہوں اونٹ گئے، ٹھیک ہے، تو جانا تو ہے ذہابہ، اور الجمالو، تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ذہابہ ہے جانا، جمال ہے اونٹ، لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا جو فاعل ہے وہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو لازم ہے پھر آپ کے اوپر کہ یہاں پھر آپ مؤنث کا، واحد مؤنث کا صیغہ لے کے آئیں گے، ذہابت، تو ملانے کے لیے پھر یہ بن جائے گا ذہابتل، تو ذہابتل جمالو، یہ لازم ہے کہ اگر آپ کا فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کیس میں آپ نے جو فعل لے کے آنا ہے وہ واحد مؤنث کا لے کے آنا ہے، واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک ہو گیا، چوتھا صیغہ۔ اچھا، اسی طرح یہ تو غیر عاقل تھا نا، اب عاقل ہے، لیکن مکسر ہے، آدمی، رجل، تو اس کی جمع ہے رجال، ٹھیک ہے، رجال۔ اسی طرح میں عورت کا بھی لے کے دیتا ہوں، امرأۃن، اس کی جمع ہے نساء، تو یہ دونوں عاقل ہے اور عاقل کی جمع ہے اور مکسر ہے، یہ میں مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہوگا، یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لے کہ غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہونا چاہیے، مطلب چوتھا صیغہ آپ نے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن اب اگر میں اس کی لکھنا چاہوں عربی،
تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سے جب مذکر ہے تو اس کے لیے آپ مؤنث کا صیغہ لیں، اور اگر مؤنث ہے تو مذکر کا صیغہ لیں، اور لیں گے وہی پہلا اور چوتھا۔ مثلا وہی ذہبہ جانے والا، تو یہ چونکہ مذکر ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ کہیں کہ ذہبت رجال، اور اسی طرح مؤنث کے لیے ہو جائے گا ذہب نساء۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ مؤنث کے لیے مذکر کا صیغہ اور مذکر کے لیے مؤنث کا صیغہ۔ تو میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا ہم چونکہ عربی سیکھنے والے ہیں تو عربوں نے جو گرامر کے قواعد سیٹ اپ کیے ہیں ہمارے لیے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ہم کوئی اس میں چینجز لانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، وی ہیو ٹو فالو دیٹ، ٹھیک ہے۔ تو گرامیرین کہتے ہیں کہ ادب کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا فاعل مکسر ہے اور عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے پھر آپ مؤنث کا صیغہ، چوتھا صیغہ، اور اگر مؤنث ہے تو، لیکن یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لازم نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ تو آپشنل کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر ذہب بھی اگر لکھ دے ذہب رجال تو بھی ٹھیک ہے، ذہبت رجال تو بھی ٹھیک ہے، اور یہاں اگر آپ ذہبت نساء کر دے تو بھی ٹھیک ہے، اور ذہب نساء کر دے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ان دونوں جملوں میں کوئی تقابل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ، اگر آپ کا فاعل جو ہے اسم الجمع ہے، اسم الجمع مطلب ہم کہیں نا کہ ٹیم تو ایک لفظ ہے نا، لیکن ٹیم کے اندر آپ کے 11 یا 16 کھلاڑی ہوتے ہیں، کچھ سٹینڈ بائی بھی ہوتے ہیں، یا قوم، تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں قوم ہے، تو فلاں قوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول ہے، اس کے اندر پوری کی پوری جو قوم ہے، جو وہ نسل ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم الجمع، کہ اسم ہوگا ایک لیکن اس کے اندر جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا فاعل اسم الجمع ہے تو اگین آپ واحد کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ غلب القوم، یا غلبت تو اس کیس میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، دونوں آپ لا سکتے ہیں۔ غلبت الروم، قرآن سے ایک مثال اس کی ہے، تو وہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے روم کے لیے۔ اب ہم تھوڑا سا آپ کو اورینٹیشن دینے کے لیے کہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، زید نے لکھا، ٹھیک ہے، تو اب عربی میں دو اسلوب ہو سکتے ہیں۔ اسی جملے کو میں اگر جملہ فعلیہ بنانا چاہوں تو لکھنے کے لیے ہے کتبہ، کاف
تا اور با. تو ہم نے کہا کہ جملہ فعلیہ میں فعل سب سے پہلے آئے گا، تو یہ ہو جائے گا کتبہ، اور زید زیدن. تو یہ آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا، فعل پلس فاعل. لیکن اگر اسی کو میں اگر جملہ اسمیہ میں لکھنا چاہوں تو جملہ اسمیہ میں پتہ ہے کہ یہ اسم سے سٹارٹ ہوگا، فعل سے سٹارٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسم اس میں یہاں پر زید ہے، تو زیدن کتبہ. تو اب یہ مبتدا ہے اور یہ کتبہ اس کی خبر ہے، اور کتبہ کے اندر ایک تو وہ فعل موجود ہے اور اس کے ساتھ وہ جو ہوا کہ فاعل ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ دونوں مل کے اس کی خبر بن گئی. تو مبتدا پلس خبر مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں. اچھا، اردو میں چونکہ اس کا ترجمہ تقریباً ایک ہی ہے کہ زید نے لکھا، تو لکھا زید نے اچھا نہیں لگتا تو ہم کہتے ہیں زید نے لکھا. لیکن اسی زید نے لکھا کو عربی میں آپ جملہ فعلیہ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں بھی لکھ سکتے ہیں. بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ اسم سے سٹارٹ ہوگا، اور جب وہ اسم سے سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ مبتدا ہوگا اور خبر ہوگی. اور پھر وہ جو اس کے قواعد تھے کہ یہ دونوں مرفوع ہوں گے، حالت رفع میں ہوں گے، یہ معرفہ ہوگا، یہ نکرہ ہوگا، اور عدد اور جنس میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے. تو پھر آپ کا ذہن اس طرف چلنا چاہیے وہ پرانے قواعد کو یاد کر کے. اور اگر آپ نے جملہ فعلیہ میں لکھا ہوا ہے تو جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے اور اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں پرانے سبق سے یاد ہونی چاہیے. اچھا، پوائنٹ جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، اب میں اس کو بڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں جی حامد اور محمود بیٹھے. ٹھیک ہے، تو جملہ فعلیہ میں لکھنا ہے تو چونکہ فاعل ہے ظاہر ہو گئے، جب ظاہر ہوں گے تو پہلا صیغہ تو یہ ہو جائے گا جلسہ، اور آگے فاعل ہے دو ہے رفع حالت میں ہوں گے تو جلس حامد و محمود. اسی جملے کو اگر میں جملہ اسمیہ بنانا چاہوں تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو حامد اور محمود ہے یہ مبتدا ہے اور یہ بیٹھے اس کی خبر ہے. تو یہ ہو جائے گا حامد و محمود. اب یہ ہو گیا مبتدا اور آگے اس کی آ رہی ہے خبر، اور بیٹھے کے لیے کہ ہم نے کہا کہ جلسہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے جملہ اسمیہ. پھر میں نے کہا کہ آپ اب اس کے قواعد ذہن میں لے کے آئے. وہ کیا تھے کہ یہ معرفہ یہ نکرہ اس کو چلو سائڈ پہ کر لے، دونوں مرفوع اس کو بھی چھوڑ دے. تیسرا جو قاعدہ تھا اور چوتھا کہ وہ عدد میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے اور جنس میں بھی. ٹھیک ہے، تو ابھی مبتدا اگر دو ہے تو آپ اس کی خبر بھی دو ہی لے کے آئیں گے. تو اگر آپ دو دیکھیں گے تو وہ اگر ہمارا تھا فعلا، تثنیہ کلا تھا فعلا فعلو، یہ تھا فعلت فعلتا اور فعلنا. یہ میں نے غائب کی صیغے لکھ دی ہے.
ٹھیک ہے. تو اب یہ نہیں ہے چونکہ میرا مبتدا 2 ہے، تو اب اس 2 جلسہ کی 2 کیا ہوگی، اسی میں آپ ڈالیں فعلا جلسہ واحد، تو 2 والا خانہ یہ ہے، تو یہ ہو جائے گا حامد و محمود جلسہ، حامد اور محمود بیٹھے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ کو میں اس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ اگر جملہ فعلیہ ہے تو یہ پیٹرن ہوگا، یہ اسلوب ہوگا، اگر جملہ اسمیہ ہے تو یہ اسلوب ہوگا. یہاں میں لکھتا ہوں زید اور حامد اور محمود بیٹھے. ٹھیک ہے. تو یہ تو جلسہ ہی رہے گا، اور یہاں پر زید ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا کہ فاعل سارے رفع میں جتنے مرضی ہو جائے، فعل آپ نے وہی پہلا والا صیغہ اٹھانا ہے. اس کیس میں اور ادھر ہو جائے گا وَزَيْدٌ. اب چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا آپ کا جمع ہو گیا، 3+ ہو گئے، مطلب 2+ عربی میں جمع ہوں گے، تو جمع کے لیے پھر آپ کا فعلو آئے گا. تو یہاں آ جائے گا حامد و محمود و زید جلسو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی کو آپ مؤنث کر دیں، ان ناموں کو چینج کر دیں. تو اگر یہ زینب ہے، فاطمہ ہے اور عائشہ ہے تو یہ ہو جائے گا جلست. ٹھیک ہے. اب یہ مؤنث کے نام آ جائیں گے سارے ادھر، جلست زینب و فاطمہ و عائشہ. اور یہی نام اگر عربی میں جملہ اسمیہ میں آ جائے تو جملہ اسمیہ مبتدا اب آپ کی ہے، مبتدا آپ کے وہ تینوں نام زینب و فاطمہ و عائشہ. اب چونکہ جمع ہے، فاطمہ ہے، تو یہ والا صیغہ آئے گا جلسنا. ٹھیک ہو گیا. تو جملہ فعلیہ میں پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا مذکر اور مؤنث کو دیکھتے ہوئے، اور جملہ اسمیہ میں یہ چونکہ آپ کا مبتدا ہے اور یہ آپ کی خبر ہے، ان دونوں میں تعداد میں مطابقت ہونی چاہیے. تو تعداد میں مطابقت مینٹین رکھنے کے لیے جلسنا آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ قواعد تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اس ایڈیشنل جو قواعد ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئے ہوں گے. اور یہ ریکویسٹ میری یہ ہے کہ یہ لیکچر ایک دفعہ سننے سے نہیں آئیں گے آپ کو عربی. ٹھیک ہے. قواعد یہ آپ ریپیٹ کرتے جائیں، کوشش کریں نوٹس بنائیں اور نوٹس کو بھی پڑھیں، اور جب آپ کو تھوڑا سا عبور حاصل ہو جائے تو فار دی سیک آف پریکٹس یو کین گیٹ ہولڈ آف اینی انڈیویجول. میں بھی کسی اپنے گھر میں کسی کو پکڑے، چھوٹے بہن بھائی کو پکڑے، دفتر میں کسی کو پکڑے، اسکول کالج جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیں، آپ کسی ایک انڈیویجول 2 کو پکڑے، جو آپ نے سیکھا ہے ان کو بتائیں. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی اس کے اوپر گرفت جو ہے نا آہستہ آہستہ آتی رہے گی. اس کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جملہ فعلیہ مزید پھر ہم کنٹینیو کریں گے، اور اس میں پھر فاعل کے ساتھ ساتھ اب پھر مفعول بھی ہم ایڈ کر دیں گے کہ جب جملہ فعلیہ میں فاعل کے ساتھ جب مفعول ہوگا تو اس کی کیا پھر کنفیگریشن، کیا طریقہ کار ہوگا. صدق اللہ العظیم.